قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. روى الشيخان من حديث عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ بتائیں گے کہ قرآن کو حفظ کرنا کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے قرآن پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کیسے یاد کیا، صحابہ نے کیسے یاد کیا، اگر کوئی بچہ، اگر کوئی آدمی کو کتنا مقدار یاد کرنا چاہیے، حافظ قرآن اس کی دنیا میں کیسے عزت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفظ کرنے کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن اعزازات سے قیامت میں نوازیں گے، اگر ہم دنیا میں حفظ کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں کیا فائدے ہوتے ہیں، انشاءاللہ قاعدہ 35 منٹ کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ ہجر کی ایک آیت پڑھی۔ یہ آیت تو آپ سنتے ہیں اپنی زندگی میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کئی مذاہب ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس اپنی اپنی بنائی ہوئی کتاب موجود ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کو ایسا محفوظ کر دیا، اگر ساری دنیا کے جن و انس، ساری طاقتیں بھی اگر اس کتاب کو مٹانے کے لگا دی جائیں، قیامت تک یہ کتاب ماشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر مٹ نہیں سکتی۔ معزز حاضرین، دوسری آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ دیکھو، ایک 10 سالہ بچہ جسے کچھ بھی معلوم نہیں، قرآن رٹ لیتا، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے ہیں، خود قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کھلی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جو ہے جن کو علم دیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر میں ایک جگہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن آسان ہے حفظ کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ معزز حاضرین، رہتی دنیا تک یہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف سن لیجئے۔ قرآن کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے سنا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور جب نبی نے پڑھا تو صحابہ نے سنا۔ اسی کو کہتے ہیں قرآن، جیسا کہ جو ہے علماء نے قرآن کی جو ہے تاریخ میں فرمایا ہے۔ اور جب قرآن اترتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے کہیں نہ بھول جائیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد، قرآن جب آپ کے اوپر اتر رہا ہے جلدی مت کرو، اس لیے کہ تمہارے سینے میں محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ قرآن میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے سینے میں محفوظ فرمایا، صحابہ کے سینوں میں محفوظ فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں حفظ کے جتنے مدرسے ہیں یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ میرے والد مرحوم ایک واقعہ مجھے بچپن میں سنایا کرتے تھے۔ لندن میں ایک آدمی قرآن کو ختم کرنے کی مہم لے کر جو ہے ہر جگہ سے قرآن کو لے کر جلانا شروع کیا۔ ہر مدرسہ جاتا، قرآن لیتا، جلاتا۔ مگر یہ کو مدرسہ پہنچا تو مدرسے کے محتمم صاحب، ناظم صاحب نے اس سے پوچھا کس مقصد سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں قرآن کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس مدرسے کے محتمم صاحب نے فوراً کیا کیا، ایک حفظ میں پڑھنے والے چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا اس انگریز کے سامنے قرآن سناؤ۔ جب وہ چھوٹا بچہ قرآن سنا تو وہ ہکا بہ کر رہ کر بولا، میں قرآن کو دنیا سے تو مٹا سکتا ہوں مگر لوگوں کے سینوں سے مٹانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ معزز حاضرین، قرآن کریم ایسی کتاب ہے جب بندہ اس کو یاد کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اونچا اٹھاتا ہے۔ دیکھو جس خاندان میں حافظ ہوتا ہے اس خاندان کی شان کیا ہوتی ہے۔ جس خاندان میں قرآن لوگ یاد کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کو کیسے وہ آسمانوں پر اٹھاتا ہے، کیسی عزت ہوتی ہے۔
ہمارے پاس تو حافظ کی قیمت صرف رمضان میں ہوتی ہے نہیں، حافظ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا، رمضان ہی میں نہیں بلکہ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں مکمل طور پر اس کی عزت ہونا چاہیے۔ ایک بات بھی دیکھو، اکرمہ رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام بڑے پتہ کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں انسان جب زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو بھولنے لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ 60 سال کا 70 سال کا ہو جائے، مگر ماشاءاللہ علماء کو اور حفاظ کو دیکھو آپ، عمر بڑھ بھی جائے مگر وہ دنیا کی ہر چیز بھول سکتے ہیں مگر قرآن نہیں بھولتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات۔ لہٰذا آپ یوٹیوب پر چلے جائیے، کہیں بھی دیکھیے مدرسوں میں 75 سال 80 سال ماشاءاللہ قرآن یاد ہے، لیکن دنیا کی عمر بھول سکتے وہ مگر قرآن کبھی بھول نہیں سکتے۔ اسی لیے عام جو ہے اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من جمع القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جو آدمی بڑا ہو کر بھول جاتا ہے مگر وہ حافظ ہے یا عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ قرآن اور دین علم کی برکت سے اس کے حافظے کی مکمل طور پر حفاظت فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، حفظ قرآن بڑا مبارک عمل ہے، انسان کی تربیت میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی ایسی مثالیں ہیں جب علماء 60-70 سال کے ہوئے تو انہوں نے یاد کیا۔ میں آپ کے سامنے نام بتاتا ہوں، جامعہ دارالسلام امراوت کے ایک استاد تھے، تقریباً 70 سال تفسیر پڑھائے، 50-60 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ دیکھیے 50-60 سال کی عمر، اور اسی طریقے شہر بنگلور میں کلیۃ الحدیث نامی ایک مدرسہ ہے، وہاں دیکھیے سید منصور الدین عمری ہیں، وہ کیا کیے لاک ڈاؤن میں قرآن یاد کیے۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، قرآن یاد کرنے کے لیے چھوٹی عمر بہت اچھی ہے مگر انسان بڑا ہو جائے تو قرآن یاد کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بلکہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ میرے استاد ہیں، جنہوں نے مدینے میں کئی سال تک درس دیا، وہ بیمار ہیں، انہوں نے کہا حضرات صحابہ اکرام جب اسلام لائے تو ان کی عمریں بڑی بڑی تھیں، ابو بکر کی کیا عمر، حضرت عمر کی کیا عمر، حضرت عثمان ایمان لائے کیا عمر، بڑی بڑی عمر کے ہو کر ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے مکمل طور پر قرآن کو یاد کیا۔ ابو بکر بھی حافظ قرآن، عمر، عثمان، علی، کتنے نام میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پائے جانے والے حفاظ علماء کی بڑی تکریم کرتے تھے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ 2 حدیثیں میں نے جو ہے شروع میں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم میں سے سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے وہ سکھائے۔ ہمارے مکتب میں، مسجد کے مکتب میں پڑھانے والے استاد کو ہم 1500-2000 کی تنخواہ دے کر سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ یاد رکھو، بچپن میں لڑکتی لڑکتی زبان کو حوصلہ دینا اور ان کے زبان سے جو ہے الفاظ کو ادا کرنا، یہی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ لہذا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سن میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر میں امیر بنانا ہوتے تو کس کو چنتے؟ دیکھو روایتوں میں آتا ہے جس کو سورہ بقرہ یاد ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چن کر لشکر کا امیر بناتے تھے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عزت کرتے تھے۔ دنیا میں تو دنیا، شہید ہو جانے کے باوجود بھی حفاظ کی کیسے حفاظت ہوتی تھی، کیسے ان کی عزت ہوتی تھی۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں مصعب بن عمیر ہیں، عبداللہ ابن جحش ہیں، عبداللہ ابن حرام ہیں۔ جب کیا تھا مسلمانوں کے پاس ایسی حالت تھی کفن بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے قبر میں کئی صحابہ کو دفن کیا۔ اس وقت میں بھی اللہ کے نبی لوگوں کے درجات کا کیٹیگری کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جب ایک ہی قبر میں کئی صحابہ کو دفن کرنے کی بات آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ایہما اکبر افضل للقرآن، اس میں سے کون حافظ قرآن ہے، سب سے پہلے اس کو رکھا جائے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے کہا جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اسے دنیا میں بھی آگے بڑھایا جاتا ہے، آخرت میں بھی آگے بڑھایا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں میں رکھے جانے والے صحابہ کو آپ نے ان کے نسب کو نہیں دیکھا، مال کو نہیں دیکھا، جاہ و نسب کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے دیکھا تو مکمل طور پر قرآن کو دیکھا۔ اور محراب میں کھڑے ہو کر امامت کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قرآن جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے، جو
سمجھتا ہے وہی خود جو ہے قرآن نماز پڑھانے کا زیادہ مستحق ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ دیکھو حالانکہ آپ کے دل پر قرآن اترا مگر اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پائے جانے والے حفاظ صحابہ کیسے ہی تعریف کرتے تھے۔ دیکھو صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ القرآن من اربعۃ ابن مسعود وابی بن کعب ومعاذ بن جبل وسالم مولا حذیفہ۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو 4 صحابہ سے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، آپ نے افراد سازی کا مکمل طور پر جو ہے کام کیا۔ آپ نے ابو بکر جیسے لوگ بھی پیدا فرمائے، آپ نے عمر جیسے لوگ بھی پیدا فرمائے۔ آپ نے فرمایا قرآن لینا تو ان 4 صحابہ سے لو۔ کون؟ ایک ہے ابن مسعود، دوسرے ہیں ابی بن کعب، تیسرے ہیں معاذ بن جبل اور چوتھے ہیں سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اللہ کے نبی نے ان 4 صحابہ کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس حدیث کی تشریح میں علامہ نووی رحمہ اللہ کتنی بہترین بات بتاتے ہیں، کہا سبب ان ہؤلاء اکثرهم ضبطا لالفاظه واتقن لادائه، کہتے ہیں یہ 4 صحابہ کرام الفاظ کو اچھے طریقے سے نکالتے تھے، ان کو قرآن پڑھنا اچھا آتا تھا، اگرچہ قرآن سمجھنے کے لیے دوسرے صحابہ تھے مگر قرآن پڑھنے کا ان کا انداز بڑا اچھا تھا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی تھی، اور ماشاءاللہ ان 4 صحابہ نے اپنے زمانے میں پائے جانے والے کئی صحابہ کو ماشاءاللہ انہوں نے مکمل طور پر قرآن سنایا۔ بلکہ یہ عجیب بات تو یہ ہے اللہ کے نبی تو صحابہ سے قرآن سنتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت آئی، عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن مسعود میرے اوپر قرآن پڑھو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ قرآن تو آپ کے دل پر اترتا ہے، میں کیوں پڑھوں؟ اس وقت اللہ کے نبی جواب دیتے انی ارید ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ جس سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمارے گھروں میں یہ قوالی کا رواج، یہ ٹک ٹاک کا رواج، یہ شارٹس کا رواج، یہ میوزک کا جو رواج ہے اس رواج کو ختم کر کے قرآن کی آواز ہمارے گھروں سے گونجنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن مسعود قرآن پڑھنے لگے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی نے ابن مسعود سے کہا بس۔ ابن مسعود کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنا چہرہ رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف اٹھایا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیا جاری تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اے نبی قیامت کے دن آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا، حشر عدالت میں آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی ذمہ داری کے احساس سے رو پڑے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسے ہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے اچھے قرآن پڑھنے والے، اللہ کے نبی نے ابی سے کہا ابی قرآن پڑھو۔ ابی کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترتا ہے میں کیوں پڑھوں؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا اعزاز دیا، دیکھو کہا اے ابی اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، نام لے کر بولتا اللہ فلاں صحابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی کو ذرا شک آیا، بولنے لگے اللہ سمانی بہذا، میرا نام لیا اللہ۔ اس کے بعد تو اس اعزاز کو پا کر جو ہے حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ بینہ کی مکمل و تلاوت فرمائی۔ معزز حاضرین، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ صحیح ابن ماجہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان یقرأ القرآن قضا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد۔ کہا اگر قرآن آسمان سے جیسے ترو تازہ اترتا ہے، اگر ویسے ترو تازہ فریش پڑھنا چاہتے ہو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت کو پڑھو اور ان کی تلاوت کو دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن یاد بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں، اس کے احکام کو عمل بھی کرتے ہیں، اور قرآن پڑھنے میں جن صحابہ کی آواز اچھی تھی ان صحابہ میں ابن مسعود کا مکمل طور پر نام آتا ہے۔ اور یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کیسے ادب کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے ایک آیت بھول گئے، یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ قرآن آپ پر اترا، انسان ہونے کے ناطے محراب میں کھڑے ہو کر ایک آیت بھولے، کسی صحابی نے ادب کی خاطر لقمہ نہیں دیا۔ سلام پھرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف منہ کر کے پوچھا افی القوم ابی، کیا میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ابی ابن کعب بھی ہیں؟ تو ابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ تو ابی سے پوچھا اے ابی میں نے ایک آیت چھوڑ دی، تم نے مجھے کیوں یاد نہیں دلائی؟
ادب دیکھو، صحابہ کا ادب دیکھو رسول اللہ کے ساتھ، یہی ادب پا کر ماشاءاللہ حضرات صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں، دیکھو یا رسول اللہ میں تو سمجھ گیا کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اور آپ بھول گئے نہیں بولے، آپ بھولے نہیں بولے، یا رسول اللہ میں سمجھ گیا کہ بھلا دیا گیا ہے۔ آپ بھولنا بولنا الگ ہے، بھلا دیا گیا بولنا الگ ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے ماشاءاللہ بات کرتے تھے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے حفاظ تھے، اچھے اچھے حفاظ تھے، اللہ کے نبی ان کی بڑی قدر کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کو ذوق بھی کیسے بنایا۔ ہمارے پاس جس کی آواز اچھی ہوتی ہے اس کی نظم بار بار سنتے، جس کی آواز اچھی ہوتی ہے اس کے گانے سنتے۔ اللہ کے نبی کے اس جو ہے ذوق پر قربان جاؤ، آپ نے اپنی بیویوں کا ذوق ایسے بنایا تھا، وہ بیویاں ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والوں کی جو ہے تلاوت سنا کرتی تھیں۔ مسند احمد کی روایت میں آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں رسول اللہ کے پاس جا رہی تھی، دیر سے گئی، غور سے سنی حدیث ہے، ایک دن میں رسول اللہ کے پاس گئی، دیر سے گئی۔ آپ نے پوچھا عائشہ کہاں تھیں؟ تو عائشہ کہتی ہیں كنت اسمع قراءة رجل من اصحابك لم اسمع مثل قراءته وصوته من احد۔ دیکھو ابن عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے ایک کی تلاوت سن رہی تھی میں، اس کی تلاوت کا وصف کیا تھا؟ کہا اتنی اچھی آواز اور اتنی اچھی قرأت میں نے نہیں سنی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ عائشہ نے جب رسول اللہ سے اپنے تاخیر سے آنے کا سبب بتایا، رسول اللہ کا ذوق دیکھو، فقام وقمت معه، رسول اللہ بھی اٹھے، بولے عائشہ کون ہے وہ، چلو میں بھی جا کر دیکھتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں مل کر جو ہے اس صحابی کے پاس جاتے ہیں، قرأت سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی امت میں اتنا اچھا قرآن پڑھنے والے کی تعریف کرتے ہوئے کیا الفاظ فرماتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے اچھے انداز سے قرآن پڑھنے والے افراد کو پیدا کیا۔ یہ دیکھو رولا دیتا ہے واقعہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے، نبی کے جو ہے وہ مدینے کے ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلی سے گزر رہے ہیں تو وہاں ابو موسیٰ اشعری کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور اللہ کے نبی کا ذوق کیسے تھا، اچھے قرآن پڑھنے کی آواز وہاں رک جاتے۔ اللہ کے نبی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، قرآن کی آواز اندر سے آ رہی ہے، اللہ کے نبی کھڑے کھڑے سنے سنے چلے گئے۔ دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے ابو موسیٰ کل رات میں نے تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن کی آواز سنی، آپ کی ہمت افزائی کرنے کا انداز دیکھو، آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ تعالیٰ نے داؤد کو جو اچھی آواز دی تھی، میری امت کو داؤد کی آواز تم کو ملی ہے۔ اس وقت ابو موسیٰ کے خوشی کے ٹھکانے، ابو موسیٰ اشعری کو داؤد کی آواز ملی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا یا رسول اللہ اگر آپ باہر کھڑے ہو کر سنتے تو معلوم ہوتا تھا اور اچھی آواز میں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے دیکھو حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ 6 یا 7 سال کے بچے، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، میں دیکھتا ادھر ادھر چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں، وہ بچپن میں جو رائمس وغیرہ سکھائے جاتے انہوں کتاب دیکھے بغیر بھی پڑھتے، وہ یہ صحابی کا وہی حال تھا۔ اور بچپن میں بچوں کو سن سن کر یاد کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو وہ کیا تھے ادھر ادھر گھومتے گھومتے قرآن کا اکثر حصہ یاد کر چکے تھے۔ ان کا قبیلہ اسلام لاتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے تو اللہ کے نبی ڈھونڈتے ہیں، پوری قوم میں کوئی امامت کرنے کے لائق نہیں، وہ چھوٹا 6 سالہ بچہ یا 7 سالہ بچہ امامت کرنے کے لائق ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں 6 یا 7 سال کا بچہ تھا، میری قوم کے لوگوں نے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھایا، میں نماز پڑھتا تھا، سجدہ کرتا تھا، وہ میری شرمگاہ نظر آتی تھی۔ حضرات صحابہ اکرام نبی کے زمانے میں 6 یا 7 سال کا بچہ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھا رہا ہے، شرمگاہ نظر آ رہی ہے۔ عورتوں نے کہا ہمارا امام سجدہ کرتا ہے تو شرمگاہ نظر آتی ہے۔ اتنی غیرت آئی، صحابیات کو چندہ لے کر کپڑے لے کر امام کو دیے تو وہ 6 یا 7 سال کے بچے کیا بولتے ہیں معلوم، اپنی زندگی میں وہ جوڑا کپڑا لے کر اتنا خوش ہوا کبھی میں خوش نہیں ہوا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والوں کو یاد کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہمارے پاس اچھے گانے والے، اچھے نظم پڑھنے والے، یہ سارے بچوں کو ساری دنیا والوں کو معلوم ہے، مگر ہماری امت کے علماء کو دوسرے لوگوں کو یہ نہیں معلوم۔ قرآن
کے اچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ ہمارے بچوں کو فلمی ستاروں کے نام معلوم، ہمارے بچوں کو کرکٹ کھلاڑیوں کے نام معلوم ہیں، مگر حرم کے امام کون، مدینے کے امام کون، تاریخ میں کون اچھا قرآن پڑھتا تھا، یہ سب ہمارے بچوں کو مکمل طور معلوم کرانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ ہوتی، ایک مرتبہ ایسے ہوا، ایک جنگ میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، پورے کے پورے حافظ۔ اللہ کے نبی کو اتنا بڑا دھکا لگا، حفاظ امت مسلمہ کا اور دنیا کی آبادی کا بڑا بہترین حصہ 70 صحابہ ایک جنگ میں مار دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مہینے تک نماز میں قنوت نازلہ کا مکمل طور پر اہتمام فرمایا۔ معزز حاضرین، ہمارے پاس وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن یاد کرنا، یاد کرنے والے کو کیا فائدہ ہوتا اور یاد کرانے والوں کو کیا فائدہ ہوتا۔ سب سے پہلی بات ہے، یاد رکھیے، قرآن جو بندہ پڑھتا ہے، یہ قرآن اس کے حق میں قیامت میں سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ آپ نے کہا قرآن پڑھو، یہی قرآن قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا۔ ماہ رمضان میں آپ نے سنا، روزہ کہے گا، اے اللہ، میں اسے رات میں سونے نہیں دیتا تھا، رات میں کھانے سے روکتا تھا، اسی لیے میری سفارش قبول کر لے۔ قرآن کہے گا، میں تیرے بندے کو رات میں اٹھ کر تہجد کے لیے اٹھاتا تھا، اللہ تعالیٰ روزے کی قرآن کی سفارش کو بھی مکمل طور پر قبول کر لے گا۔ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں، سورہ ملک جو 30 آیتوں والی صورت ہے، رات میں پڑھ کر سونے سے ماشاءاللہ بندے کو کیا کرتی ہے، عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأها۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت آئے گی وہی تمہارا درجہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر سن لیا بندہ، کوئی بھی آدمی اپنے بچے کو حافظ قرآن بننے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا، قرآن بولے گا، اے اللہ تو اس کو کیا کر، وہ ہار پہنا، کہا جاتا ہے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا، اے اللہ اس کو اور زیادہ کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد کہا جائے گا، قرآن کہے گا، اے اللہ تیرے اس پڑھنے والے سے تو راضی ہو جا۔ اس کے بعد کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، ہر ایک آیت پر مکمل طور پر تمہیں نیکی۔ یہ دیکھو قرآن پڑھنے والے کی عزت کیسے ہوگی قیامت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به البس والداه يوم القيامة تاجا من نوره ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والده حلتان لا تقوم لهم الدنيا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، حافظ قرآن کی کیا حالت ہوگی دیکھو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج ہوگا نور کا کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ماشاءاللہ مکمل طور پر جو ہے روشن رہے گی۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، قیامت کے دن حافظ کے والدین کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے، ساری دنیا بھی مکمل طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معزز حاضرین، اس کے علاوہ اور حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی جو ہے اہمیت بتاتے ہیں۔ لہٰذا جب حافظ کے والدین کپڑے پہنائے جائیں گے، عزت بخشی جائے گی، اس وقت پوچھیں گے والدین اتنی عزت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں سے کہا جائے گا، بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ جس گھر میں ایک بچہ بھی حافظ، 2 بچے بھی حافظ، دنیا میں دیکھو لوگوں کے سامنے لا کر اگر تاج پوشی کیا ہے تو کتنی عزت ہوگی۔ آخرت میں ملنے والی سزا جتنی خطرناک ہے، آخرت کا انعام بھی ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا اچھا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا میں بچے فارغ ہوتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آخرت میں ملنے والی عزت انعام کیسے ہوگا، مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیں۔ اور اسلاف کی زندگی میں، ہمارے زندگیوں میں تربیت کے بارے میں ایک بات دیکھیں، ہم بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پری کے جی میں، LKG میں، UKG میں ڈال کے انگریزی زبان سکھاتے ہیں، سب سکھاؤ، دنیا بھر کی زبان سکھاؤ، دنیا بھر کی تعلیم پڑھاؤ، لیکن اسے بچے کو قرآن سے ہم محروم کر دیتے ہیں۔ آج حال دیکھ کیسا ہے، +2 میں پڑھ رہا بچہ ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ نورانی خزے میں ہے، حالانکہ +2 میں سے قرآن یاد ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمارے اسلاف دیکھو چھوٹے چھوٹے رہتے تھے، قرآن یاد کر لیتے تھے۔ شافعی رحمہ اللہ کی عمر 6 یا 7 سال کی ہے، حافظ قرآن بنے۔ میمونی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں اپنے بیٹے کی تربیت کے بارے میں امام احمد سے سوال کرنے گیا، بولا
قرآن پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ تو بولے سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ۔ یاد رکھو دنیا میں اس وقت حفظ کے جتنے مدرسے ہیں وہ معجزے سے کم نہیں ہیں۔ ربی نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے قرآن کو یاد کرانا چاہیے۔ دین حدیث سے پہلے قرآن، یہ سب سے اہم ہے۔ حدیث پہلے نہیں پڑھنا، سب سے پہلے قرآن پڑھانا، اور اس سے پہلے عقیدے کی تعلیم ہونا چاہیے۔ ابن جماع رحمہ اللہ کہتے ہیں جس بندے نے قرآن پڑھ لیا اس کی تو اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو آپ دیکھیں گے جو بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں بعد میں دنیا کی کوئی تعلیم بھی تو ماشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ ولید ابن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اوزاعی کے پاس بیٹھا تھا، اوزاعی رحمہ اللہ نے ایک بچے کو دیکھا، بلا کر پوچھا تم نہ قرآن پڑھنے آتا؟ ہاں مجھے قرآن پڑھنے آتا۔ ٹھیک ہے تم میرے سامنے بیٹھو۔ اور ایک بچے سے اوزاعی بات کرنے لگے، بولے تم کو قرآن یاد ہے؟ بولے مجھے قرآن یاد نہیں۔ تو کہنے لگے اگر تم کو قرآن یاد نہیں تو سب سے پہلے قرآن پڑھو، قرآن کی تعلیم لو، تب تل کر ماشاءاللہ مکمل طور پر صحیح ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں تربیت میں قرآن سے دوری کی وجہ سے ہمارا نوجوان بگڑا، ہماری اسکولوں میں جو غلط عقیدے ہو رہے ہیں، غلط تعلیم ہو رہی ہے، ان کا اثر ہمارے بچوں پر مکمل طور پر پڑ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھو ہم دیکھتے ہیں لوگ دادا نانا کی عمر کو پہنچتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہماری کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے بچپن میں 10 سورتیں یاد کیں، ان 10 سورتوں کو لے کر پوری زندگی گزار دی، حالانکہ ہر چیز میں کیا ہوتا رہا، ہر چیز میں ترقی ہوتی رہی، مگر ترقی نہیں ہوئی تو قرآن میں نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی تلاوت سے محروم ہوتے ہیں۔ دیکھو مسجد میں اگر امام نہیں آیا اتنا پریشان ہوتے لوگ، کوئی آدمی امامت کرنے کے لائق نہیں ہے، حالانکہ ہماری مسجد میں ہر مصلی ایسے ہونا اگر امام نہ آئے تو ہر ایک آدمی 10 سورتیں 15 سورتیں کم از کم نوجوانوں کو 30واں پارہ تو ہمیشہ یاد ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، ہر مسجد میں حفظ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مکتب میں جو پڑھایا جاتا ہے مکتب میں بھی قرآن کا 30واں پارہ مکمل یاد کرایا جائے، اور خواتین میں بھی حفظ کے بارے میں بیداری ہونا چاہیے۔ آپ عرب وغیرہ میں دیکھو، آپ مرد تو مرد، بچیاں بھی 10 سال کی بچی حافظ قرآن رہتی۔ ہمارے پاس تو عورتوں میں تعلیم نہیں، قرآن اگر آپ اچھی عالمہ فاضلہ کو پڑھائے تو بھی ایک سمے میں 10 غلطیاں آتے۔ اس طریقے سے اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حفظ قرآن کے فائدہ کیا ہے وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بندہ جب قرآن یاد کرتا ہے تو عبادت ہے، جب بندہ قرآن یاد کرتا ہے تو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ بعض علماء تو یہ بولتے قرآن کھول کر دیکھنے سے بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط چیزیں دیکھنے پر جہاں عقاب اور سزا ہے، قرآن کھول رہے ہیں دیکھنے پر بھی آپ کو ثواب مل سکتا ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکی، ذرا بتاؤ ایک سورہ پڑھنے پر کتنا ثواب ملے گا، ذرا بتاؤ۔ یہ قرآن یاد کرنے سے دخول جنت اور درجات کی بلندی ہے۔ اور آج امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت اور زندگی میں خیر کیوں نہیں ہے؟ آج دیکھو آج کا نوجوان بھٹک رہا ہے۔ ہم بہت کوششیں کر رہے ہیں، ہفتہ واری پروگرام، یہ پروگرام وہ پروگرام، کیا نوجوانوں کو مسجد کے امام سے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے کی کیا ان کے پاس وقت ملتا ہے؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن یاد کرنے سے دنیاوی اخروی فائدے، اور بعض علماء نے قرآن یاد کرنے کا فائدہ یہی بتایا، بچے کا ذہن صاف ہوتا ہے۔ آپ شروع میں ہی غیر اسلامی نظمیں، یہ تہذیب وہ تہذیب لا کے ڈالے تو بچہ بچپن سے بگڑنا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پودا ہے، اگر اس پر پتھر پڑا تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر بچپن سے تربیت صحیح نہیں کرے تو ٹیڑھی تربیت ہوتی ہے۔ اور ایک دیکھو قرآن یاد کرنے سے اطمینان، راحت والی زندگی، خوشی، سعادت مندی تو اتنی ملتی ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا ایک معمولی سا بچہ 10th میں پاس ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے سامنے تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا، قرآن ختم ہونے پر آ رہا ہے۔ اصل میں اس موضوع کو چھیڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تقریباً 2-3 دن پہلے میرے ایک دوسرے بیٹے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 2 سال 2 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ جب وہ قرآن ختم کر رہے تھے تو حافظ صاحب کی بازو جا کر بیٹھے۔ میرے خوشی کے ٹھکانے نہیں، قرآن ختم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، دنیا اور آخرت کی اتنی سعادتیں، ہر طرف سے مبارکبادیاں، ہر طرف سے مبارکبادیاں۔ اسی وجہ سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنی امت کے اندر مکمل طور پر قرآن حفظ کرنے کی ہونا چاہیے۔ اور قرآن یاد کرنے کا اور ایک فائدہ، بندہ ٹینشن سے محفوظ رہے گا۔ آج دیکھو
چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹینشن یعنی خوف اور ڈپریشن، ان تمام سے نجات پانا چاہتے تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ۔ انسان کی فکر اور سوچ اچھی ہوتی ہے، اور بچے کو حافظ قرآن بنانے سے روحانی طاقت آتی ہے، جسمانی طاقت نہیں، نفس کو سکون اور ثبات قدمی۔ جس توحید پر ہم ہیں، اگر وہ ثبات قدمی چاہتے ہیں تو بچے کو مکمل طور پر حافظ قرآن بناؤ۔ اور آج کے فتنہ پرور ماحول میں اگر اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، ہر فتنہ، وہ چاہے کوئی بھی فتنہ ہو، ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرو۔ اور بتاتے لوگ یہ بات اچھی ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں قرآن پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پڑھنے والوں کے جسم پر ریسرچ کیا گیا، معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہی اچھا ہوتا ہے، ان کی ہارمونز پہ، ان کی ہڈی پہ، ان کی گوشت پہ، دماغ پہ اچھا اثر ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں عزت ہے، اور قرآن پڑھنے والا قابل رشک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن سمجھنا چاہیے۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، ایک آدمی قرآن یاد کر رہا ہے اور ساتھ میں غور و فکر بھی کر رہا ہے، تو بولے اسے دو اجر، ایک تو پڑھنے کا اجر اور اس طریقے سے دوسرے سمجھنے کا اجر۔ اور یاد رکھو، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے، لکنت آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے 2 اجر ملیں گے، ایک تو پڑھنے کا اجر، زبان لڑک رہی ہے پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو 2 اجر ملیں گے۔ بہرحال خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اس وقت امت جس پستی میں پڑی ہوئی ہے، اگر ہم اپنے بچوں کی، عورتوں کے تربیت کے انداز کو اگر ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کو بٹھاؤ، اور ہر نوجوان، ہر ایک آدمی تیسرا پارہ کم از کم یاد کرنے کی کوشش کرے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہم 1000 چیزیں، اگر جو ہے مجھے ڈرائیونگ نہیں آیا تو جا کر کلاس لیتے ہیں، اگر وہ نہیں آیا کلاس لیتے ہیں، کیا قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے؟ لہٰذا اگر ہم پوری اپنی عمر گزار دیتے ہیں تو تعلیم کے لیے یاد رکھیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن یاد کرنے، اپنے بیوی بچوں کو اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن یاد کرنے کے جتنے فضائل و فوائد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے بتائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فضائل و فوائد کو پانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم قرآن نہ پڑھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں میں کم از کم 1 صفحہ، 2 صفحہ، پاؤ پارہ، جتنا بھی ہو، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں جو کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔